السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، رزق حلال کے دروازے کھول دے اور ہر طرح کی مشکلات سے دور رکھے آپ سب کو۔ دعا کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مد اصلی بالالف کیا ہے، مد سے مراد کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، لیکن آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ زبر حرکت اور مد اصلی بالالف میں فرق کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں لازماً پتہ ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو نئے آنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر کے تاکہ ان کا ڈیلی کا نوٹیفیکیشن ان کے پاس آ سکے۔ تو اب جو ہے کہ زبر حرکت اور مد اصلی بالالف میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، جو زبر حرکت ہوتی ہے نا، حرکت، اس کو نہ تو لمبا کیا جاتا ہے نہ ہی جھٹکا دے کر۔ لمبا کیسے؟ آ، اور جھٹکا ا، اور نہ ہی مجہول جیسے اے کر کے پڑھنا، یعنی مجہول بھی نہیں پڑھنا، نہ ہی حرکات کو لمبا کرنا ہے اور نہ ہی ان پر جھٹکا دینا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ زیر، جو لیٹر کے یعنی حرف کے نیچے آتی ہے اس کو زیر کہا جاتا ہے، اور عربک میں اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ اور جبکہ زبر جو ہے، زبر لیٹر یعنی حرف کے اوپر آتا ہے، یہ زبر کی حرکت آتی ہے اور اس کو فتحہ کہتے ہیں عربک میں۔ اسی طرح سے پیش، یہ بھی حرف کے اوپر ہی آتی ہے پیش، اور اس کو عربک میں یعنی عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کو، ان تینوں حرکات کو یعنی زیر، زبر اور پیش کو حرکات ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ہے ہمارے لیے زبر، ٹھیک ہے، یعنی ان حرکات کو کیسے کرنا ہے۔ اور جبکہ مد اصلی میں، مد کا مطلب کیا ہے؟ لمبا کرنا، اور اصلی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی اصل مقدار کے مطابق لمبا کرنا، جتنی اس کی مقدار ہے، اور وہ مقدار کیا ہے؟ ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر اسے لمبا کر کے پڑھنا یا ادا کرنا۔ اب ہم کچھ ایگزامپلز بھی دیکھ لیں تاکہ ہمیں زبر حرکت اور مد اصلی بالالف میں واضح طور پہ فرق ہمیں معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً کیا ہے؟ با زبر با، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں دینا، با ایسے بھی نہیں کرنا، بے ایسے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے با زبر الف با، اس کو مد اصلی بالالف کہتے ہیں اور اس کو زبر حرکت کے ساتھ ادائیگی کہتے ہیں۔ با با، ٹھیک ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ دیا گیا۔ تا تا، ثا ثا، جا جا، ہا ہا، ہا ہا، دا دا، ر ر۔ اسی طرح سے آپ ان کی ادائیگی کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ اور ایگزامپلز بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ دوربا دوربا، دیکھیں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ عموماً اس کو یا تو لمبا پڑھ دیتے ہیں یا پھر اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کمی حروف ہو جائے گا اور یہ زیادتی حروف میں آ جائے گا، جیسے دوربا۔ اب حالانکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دوربا دوربا، دیکھیں یہ الف ہے نا، تو اس کو ایک الف یا پھر دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح کسب، کسبا، قول، قولا، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ادائیگی ہمیں ہر حال میں سیکھنی ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر ہم نے جو جو طریقہ سیکھا ہے تجوید کے لحاظ سے، ہم نے اسے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. جیسے اب دیکھیں غنہ کے ساتھ بھی کیسے، ان، انا، ثم، ثم، ٹھیک ہے. یہ ادائیگی ہے جس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور میں نے یہ اسی لیے آپ کو بتا دیا اس کے اندر کہ فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر. تو ہمیں حرکت کو لمبا نہیں کرنا، جبکہ مد اصلی بل الف کو ایک الف یا پھر 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے قرآن کو سیکھنے میں یہ انتہائی تجویز شارٹ کورس کی شکل میں اس کے رولز ہیں جو آپ کے لیے آسانی فراہم کریں گے. بہت سادہ اور عام فہم زبان میں نے اس کو سکھانے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.